ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے دنیا کے 50 سے زائد ممالک کو دعوت ملی تھی۔ کچھ ممالک نے اپنے خدشات اور تحفظات کے ساتھ یا مجبوری میں ٹرمپ کی دعوت قبول کر لی اور بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے، کیونکہ یہ ممالک صدر ٹرمپ جو بورڈ آف پیس کے سربراہ اور اس کی سب سے طاقتور شخصیت بھی ہیں، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بنیادی طور پر جس تنازع کے حل کے لیے یہ بورڈ بنا تھا، اس کے اہم ترین فریق اور امریکہ کے سب سے اہم اتحادی اسرائیل کا کوئی نمائندہ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کے لیے ڈیووس میں موجود ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ وہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی صدر ٹرمپ کی دعوت قبول کر چکے ہیں، مگر ڈیووس میں ہونے والی تقریب میں نہ تو وہ خود موجود تھے اور نہ ہی اسرائیل کا کوئی اعلیٰ عہدیدار موجود تھا، جس پر عالمی میڈیا میں حیرت کا اظہار کیا گیا۔ اور اب اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس میں خبر شائع ہوئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو خود تو عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ کی وجہ سے ڈیووس نہیں گئے، مگر انہوں نے امریکی درخواست کے باوجود بورڈ آف پیس کی تقریب میں اسرائیلی صدر کی شرکت کو بھی روک دیا، حالانکہ اسرائیلی صدر اس وقت ڈیووس میں ہی موجود تھے۔ ساتھ ہی نیتن یاہو کی امریکی حکام سے گفتگو بھی کافی تلخ تھی۔ خبر کے مطابق دو ذرائع نے بتایا ہے کہ نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کی ڈیووس میں صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے حوالے سے امریکی درخواست مسترد کر دی تھی۔ خبر کے مطابق امریکہ چاہتا تھا کہ دیگر عرب اور مسلم لیڈرز کے ساتھ سٹیج پر اسرائیل کا کوئی سینئر عہدیدار موجود ہو، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو دونوں جانب سے وسیع حمایت حاصل ہے، مگر اسرائیل کی عدم موجودگی سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ 100% آن بورڈ نہیں ہے۔ ٹرمپ کے دعوت نامے میں کہا گیا تھا کہ ہر ملک تقریب میں اپنے سربراہ مملکت یا اپنے بااختیار نمائندے کو بھیج سکتا ہے۔ خود نیتن یاہو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے جاری گرفتاری کے وارنٹ کی وجہ سے ورلڈ اکنامک فورم میں شریک نہیں ہوئے، تاہم اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ ورلڈ اکنامک فورم کی تقریب میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق منگل اور بدھ کو امریکی حکام نے نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور تجویز دی کہ اسرائیلی صدر دیگر رہنماؤں کے ساتھ سٹیج پر بیٹھیں اور بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کر دیں، مگر نیتن یاہو نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور اسرائیلی صدر کی شرکت کو ویٹو کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سینئر امریکی عہدیداروں کا نیتن یاہو اور ان کے مشیروں سے کئی بار فون پر رابطہ ہوا، ان میں سے کچھ کالز تلخ اور سخت تھیں۔ خبر کے مطابق بدھ کی شام تک بھی امریکہ کو امید تھی کہ کوئی حل نکل آئے گا جس سے اسرائیلی صدر بورڈ آف پیس کی تقریب میں شرکت کر سکیں گے۔ بدھ کی رات کو امریکہ کی جانب سے دی گئی فہرست میں اسرائیل ان 21 ممالک میں شامل تھا جو شرکا کے طور پر درج تھے۔ پھر جمعرات کو تقریب شروع ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے تک بھی مسئلہ حل کرنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن نیتن یاہو اپنے انکار پر قائم رہے اور جواز دیا کہ ٹرمپ نے دعوت انہیں بھیجی تھی، نہ کہ اسرائیل کے صدر کو۔ ایک ذریعے کے مطابق اس واقعے سے نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے دفاتر کے درمیان بلکہ نیتن یاہو اور امریکی حکام کے درمیان بھی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ تاہم ذرائع نے بتایا کہ امریکہ نے اس معاملے پر نیتن یاہو سے نہ الجھنے کا فیصلہ کیا، بلکہ ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف نے اپنی توجہ رفح کراسنگ کھلوانے کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے پر مرکوز رکھنے کو ترجیح دی۔ ٹرمپ کے دونوں مشیر رفح کراسنگ کے حوالے سے میٹنگ کرنے کے لیے ہفتے کو اسرائیل پہنچے تھے۔ خبر کے مطابق وائٹ ہاؤس، اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی صدر کے دفاتر نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔